جب کسی انسان کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا اور ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں, جی جی, سائنس جواب دے جاتی ہے جب سائنس جواب دے جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں گھر لے جاؤ, یہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں سروائیو کرے گا, اس ٹائم اس سائنس کے فالوور کو ایک ہستی یاد آتی ہے, یا اللہ میرے بچے کو بچا لے. اس سے پہلے تک ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لے, میں زمین بھی بیچنے کو تیار ہوں, زیور بھی بیچنے کو تیار ہوں, تو میرے بچے کو بچا لے. جب وہ کہتا ہے تیرا بچہ نہیں بچ سکتا تو کہتا ہے یا اللہ تو بچا لے میرے بچے کو. اس کا تب توکل اللہ پہ آتا ہے, لیکن اس ٹائم جو توکل اس کا اللہ پہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو بھی پریشان کر دیتا ہے. وہ 6 مہینے سے ایک دن بھی فالتو لے گیا نا تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تم نے کیسے کیا, تو کہتے جی کچھ نہیں جی, دعا کروائی ہے جی بزرگ سے, رائٹ. یعنی یہ توکل جو انسان اللہ پہ پہلے کر لیتا تو وہ لاکھوں روپے کی میڈیسن بھی نہ دینی پڑتی اس کو, کیونکہ ڈاکٹر نے تو کہہ دیا نا میری پوری کتاب میں اس کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیسے اپنا بچہ ٹھیک کر لیا؟ تو ڈاکٹر کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ بھاڑ میں گئی میری کتابیں, تو مجھے بتا تو نے کیسے کیا یہ, وہ یہ نہیں کہتا. وہ پھر بھی سائنس کا غلام ہے نا, وہ کہتا ہے اچھا بس فلوک لگ گیا ہوگا. 4 کل ہیں, یہ 4 کل اتنی بڑی طاقت ہے یاسر بھائی, میں جتنا بولوں کم ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یار بلیور ہے نا, مسلمان ہے نا تو یہ بول رہا ہے. یہ اتنے طاقتور, جیسے جادو کے منتر ہوتے ہیں نا عامل کے پاس یا سامری کے پاس. جب سامری نے جادو کیا نا تو سانپ جنریٹ کیا اس نے بہت بڑا, صحیح, اژدہا جسے کہتے ہیں, ایناکونڈا جسے کہتے ہیں, اس نے ایک ایناکونڈا نکال لیا تھا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, قرآن ٹیسٹیفائی کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے, تھوڑا سا نا جیسے خوف سا آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, ہم نے موسیٰ کو کہا موسیٰ ڈرو مت اور اپنا عصا پھینکو. جیسے انہوں نے عصا پھینکا تو وہ اس سے بھی بڑا سانپ بن گیا اور اس کے اژدہا کو کھا گیا, سامری کے اژدہا کو. صحیح. اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بڑی ایول, جتنا مرضی بڑا ابلیس ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو ہمیشہ اوور شیڈو ہی کرے گا, کیونکہ وہ کریٹر کی چیز ہے. ایک کریچر کی چیز کریٹر کی چیز سے بڑی نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں, یہ بیسک سی بات بتا رہا ہوں میں, یہ ایسی نہیں کہ میں کوئی خلائی بات کر رہا ہوں. خالق کوئی چیز بنائے گا اور مخلوق کوئی چیز بنائے گی تو کامن سینس کی بات ہے کہ مخلوق کی چیز خالق کی بنائی ہوئی چیز کے سامنے چھوٹی ہی ہوگی. جی جی, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ بہت ہی مومن ہے تو بہت ہی زیادہ قرآن پہ بلیو کر رہا ہے. میں کامن سینس جو نان بلیور بھی ہے نا وہ بھی ایک لاجک مانے گا کہ کریٹر بڑا ہوتا ہے یا کریچر بڑا ہوتا ہے. جی کریٹر بڑا ہوتا ہے, ظاہر ہے اس نے کریچر بنایا ہے. جی جی, خالق بنایا بڑا ہے, مخلوق چھوٹی ہے. اب مخلوق جتنا مرضی سامری کی طرح جنتر منتر کر لے, خالق کے بنائے ہوئے کلام کے سامنے اس کا جنتر منتر پھونک کی دیر بھی نہیں ہے. اچھا یاسر بھائی, میں نے دم میں اتنی شفا دیکھی ہے کہ لوگوں کے ایسے امراض دور ہوئے ہیں جو سائنس گیو اپ کر چکی ہے جس پہ. یہ دم کی طاقت ہے. وہ دم میں کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی طاقت ہے. وہ خالق کے الفاظ ہیں. It's the word of the Lord. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ. میں اپنے باپ کا شعر پڑھتا ہوں تو میں ایسے تمکنٹ سے پڑھتا ہوں کیونکہ میرے باپ کا شعر ہے وہ, میری ایک اونرشپ آتی ہے اس میں. میں جب رب کا کلام پڑھوں تو مجھے تو بہت ہی پاور سے پڑھنا چاہیے نا کہ یہ تو میرے رب کا, میرے خالق کا کلام ہے. بے شک. ہمیں اس چیز کو جب سمجھ آ جائے نا کہ خالق کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بزرگ بڑی ہستی ہے, اس میں کتنی طاقت ہے اس کے پاس, پھر ہمیں یہ مکھی مچھر بھی نہیں لگتے, جنات اور یہ کالے جادو اور یہ عمل. میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ کے شروع میں کہا کہ میں سنتا تھا تو میں اس گھر میں گھس جاتا تھا. جی گھر ہانٹیڈ ہے, میں کہتا یہی لینا ہے. آفس لینے لگے, گھر لینے لگے, جی اس گھر کو نہ لیں, یہ گھر چھوڑ دیں, یہ ہانٹیڈ ہے. میں کہتا یہی لینا ہے اب. نہیں کیوں جی, آپ ہانٹیڈ گھر میں کیوں جاتے؟ کیونکہ مجھے مزہ آتا تھا, چیلنج ہوتا تھا میرے لیے کہ میں تو خالق کا ریپرزینٹیو بن کے جا رہا ہوں, یہ مخلوق سے ڈرا رہے ہیں مجھے. یہ باغی جن ہیں جو ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اور وہ بھی, اور میں آپ کو بتاؤں فار دا فن آف اٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ کہ میں انسان کے ساتھ شکر لگا رہا ہوں. نو, یہ انسان کی ڈیفیٹ ہے جو اس بیٹل میں انسان کو ہراتی ہے, جو آدم کی بیٹل تھی ابلیس کے سامنے. ابلیس ہنستا ہے, خوش ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ انسان جس کے سامنے میں نے جھکنا تھا. دیکھے کیسے میرے سامنے جھکا ہوا ہے, ڈر رہا ہے, بھاگ رہا ہے.
کون سا کلام پڑھ رہا ہے, کون سی صورت پڑھ کے مجھے میرے چیلے کو وہ اس کو تو صورت آتی ہی نہیں ہے, وہ کیا پڑھے گا میرے چیلے کے آگے. اب مطلب میں نے یہ کیوں کہا ہے, سمجھ گئے. اب جن آئے گا کسی سیاستدان کے گھر میں تو اتنا ہی تنگ کرے گا اس کو جتنا ایک ملازم کو اس کے تنگ کرے گا, کیونکہ نہ اس کو چارکول آتے نہ اس کو چارکول آتے. تو جن کا چیلا تک جا کے جن کا چھوٹا سا بچہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے انسان کو ڈرانے میں. ایک ایوریج پاکستانی کا اپنے عامل پہ اپنے اللہ سے زیادہ توکل ہوتا ہے. Oh my God. اس لیے وہ عامل پریشان ہوتا ہے. میں تو آج میں کہ تو عامل بیٹھے آپس میں خود پریشان ہوتا ہے, آج تو میں نے یہ کر دیا. اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے سامنے جو پیسے لے کے اس کا توکل اس پہ اتنا تھا کہ اس سے وہ ہو گیا کام. آپ نے سمجھ نہیں ہے بات, سمجھ آ رہی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وہ آیت شروع ہوتی ہے اس سے کہ جس نے میرے نبی کی رسول کی مخالفت کی. اس میں ایک بڑی خوبصورت لائن ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اگر اتباع کی تم نے جو مومنین کا رستہ نہیں ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا, تو میں نے اسی طرف موڑ دیا تمہیں جس طرف تم جا رہے ہو, وَنُصْلِهِ جہنم, اور پھر جہنم میں واصل کر دیا. اتنی طاقت ہے برائی میں کہ جیسے ہی آپ نے اس کا رخ کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس طرف مڑ رہا ہے, جا پھر اس طرف, میں دھکا دے دیتا ہوں اس کو اس طرف. یہ طاقت ہے. صحیح. اب جیسے میں عامل کی طرف گیا نا بری نیت کے ساتھ, یعنی توکل کا دامن میں نے چھوڑا, تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اس میں پاور دے دیں گے کہ میرا عامل ہی ایک طاقتور دیو بن جائے گا. اور پھر وہ میریکلز کر رہا ہوگا, سوری میریکل رانگ ورڈ ہے, ایسی کرامتیں کر کے دکھائے گا کہ وہ خود پریشان ہوگا رات کو کہ آج تو میں نے بہت ہی گیم کر دی بھائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایول کی طرف رخ کرتے ہی اس کو دھکا دے دینا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, یعنی یہ اتنی سالڈ آیت ہے.